ایک واقعہ وہ جو ٹک ٹاکر لڑکی کا ہے، اور دوسرا واقعہ جو رکشے میں جانے والی ایک ہماری بیٹی کا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹک ٹاکر والا واقعہ ہے، آپ اس کو یک سائیڈڈ نہ دیکھیں، آپ اس کو دوسری سائڈ بھی دیکھیں۔ جی علماء عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ ٹک ٹاکر کی بے حیائی پر، ٹک ٹاک پر آپ پابندی لگائیں۔ ابھی آپ نے کیا دیکھا ہے؟ یہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں معاشرہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، یہاں درندے ہی درندے آپ کو نظر آئیں گے۔ آج بھی موقع ہے ہماری قوم کے پاس کہ اس گندی ایپ کے اوپر اور اس ویب سائٹ کے اوپر اور یہ جو ایک پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر پابندی لگائیں، وگرنہ کسی کی ماں، بیٹی، بھائی کسی کی عزت نہیں ہوگی۔ تو مفتی وہ جو صاحب لڑکا جس نے جا کر اس لڑکی کو چھیڑا، جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اس نے بھی اسی طرح کی بے حیائی والے ڈراموں سے اور بے حیائی والی اس طرح کی مفتی صاحب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی قصور اس خاتون کا ہے، اس معاشرے کی لڑکی کا ہے، مردوں کا نہیں ہے؟ 400 مردوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لڑکی کا قصور ہے کہ وہ ٹک ٹاک پہ کیوں آئی، یا مینار پاکستان پہ کیوں آئی جب وہ ٹک ٹاک پہ آ گئی تھی؟ دیکھیں، میں دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا قصور یہ دیکھیں، ایک جرم جو ہوتا ہے نا، وہ جرم کسی ایک خاص وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ جرم کے پیچھے جب آپ لڑیاں کڑیاں ملاتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ من حیث القوم سب سے پہلے تو حکمران ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہاں مادر پدر آزادی کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی آزادی دی ہے۔ سیکنڈلی اس لڑکی کے ماں باپ ذمہ دار ہیں کہ اسلامی معاشرے میں بسنے والی ایک جوان بچی کو وہ آپ اپنے ایک دوست کے ساتھ کیسے اس طرح بھیج سکتے ہیں؟ اور پھر تیسرے نمبر پہ وہ لڑکی خود ذمہ دار ہے کہ وہ خود دعوت دے رہی ہے ٹک ٹاک کے اوپر کہ آؤ میں تمہیں اپنا آپ دکھاؤں گی۔ اور چوتھے نمبر پہ وہ سارے بغیرت، وہ سارے کے سارے درندے، وہ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بھیڑیوں کی طرح اور گدھوں کی طرح وہ گندے گوشت کو نوچنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ سب مل کر ہمارے معاشرے کو بدنام کرنے کے لیے یہ گندے دانے ہیں۔ یہ جس طرح ایک گندا دانا جس سے گند رستا ہے نا، یہ اس طرح کے گندے دانے ہیں۔ تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک سائیڈ کے اوپر گفتگو کسی طور پہ بھی نہ کریں۔ اور آپ نے وہ اینکر اقرار الحسن صاحب کی بات کہی ہے کہ اللہ کرے میرے اس میں یہ آپ ایک نہ کریں، وہ اس بندے کے جذبات سمجھیں، آپ وہ باپ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اویس صاحب، میں نے جس دن یہ رکشے والا واقعہ دیکھا میں گھر بیٹھ کے روتا رہا ہوں۔ اچھا، میری بیٹیاں بھی بازار میں جاتی ہے، ہماری بہنیں بھی جاتی ہیں باہر، کسی طرح اس طرح بیٹھے ہوئے کوئی آ کر ان کی بے حرمتی کر دے، میں تو جیتا جیت مار جاؤں گا۔ پھر میں کیا کروں گا اس حکمرانوں کے ساتھ کہ جو اس معاشرے کے لیے جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر کے مسائل کو کنٹرول کریں اور اس طرح کی بے حیائیوں پر پابندی لگائیں، تو پھر میں یہی دعا کروں گا نا، اللہ مجھے ایسی بیٹی نہ دے اس معاشرے میں۔ میں باپ ہوں یار، آپ سمجھیں کہ وہ اقرار الحسن کیوں یہ کہہ رہا ہے۔